جس سپیڈ سے گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں یہ واقعی پہلے ہی پاکستان میں کاروبار کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ہم نے انڈسٹریلسٹ پہ لایا تھا اور کئی بہت زیادہ انڈسٹریل کی پرائسز میں ہم نے کراچی کی بھی یہ ڈسکس کیا تھا جو انڈسٹریز تھیں وہاں پہ, اور اب یہاں پہ بھی میرے خیال سے 150 سے 200 کے درمیان فیصد جو ہے اضافہ کیا جا رہا ہے. کراچی میں مینشن کر رہے تھے وہ ہمارے رپورٹر, ڈو یو ریممبر کہ 300% اضافہ کیا گیا گیس کی پرائسز میں, اور یہی صورتحال جو ہے اسلام آباد راولپنڈی میں بھی ہے. اور اب جو تاجر برادران ہیں ان کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ ہڑتال کر دی جائے گی. آئی تھنک دس از ریئلی انفارچونیٹ کیونکہ کاروبار اگر اس طریقے سے بند ہو جاتے ہیں. ایسے ہی انوار عباسی ہمارے رپورٹر APN نیوز انہوں نے کیا ہے. انوار السلام علیکم, گڈ مارننگ. السلام, کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ, بس تھوڑی سی کھانسی ہے, دعا کیجیے گا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ جو گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں اور اسلام آباد راولپنڈی کے تاجروں نے جو ہے یہ اندیا دیا ہے کہ وہ جو ہے آفیسز کا بھی گھیراؤ کریں گے اور کاروبار بھی بند کر دیں گے, اس کے بارے میں مزید اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل, حالات تو بالکل ایسے ہی بن چکے ہیں کہ کاروبار بند کرنے والے ہی حالات بن چکے ہیں. جب عام روٹین کے مطابق اگر جن کے 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ روپے چھوٹے جو کاروبار تھے, جن کے ریسٹورینٹس تھے یا بیکرز تھے, ان کے بل آ رہے تھے اور اچانک وہ 5 اور 6 لاکھ روپے آ جائیں تو پھر یقیناً انہوں نے مجبوراً کاروبار تو بند کرنے پڑتے ہی ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل بھی ایک صارف مجھے ملا, اس نے بتایا کہ عام ان کے بل تھے جو نے مجھے بتایا پورا اس نے ٹیرف بتایا کہ جس طرح کے مطابق ان کا گزشتہ سال سے کبھی 1.5 لاکھ سے اوپر بل نہیں آیا گیس کا, تو اب اچانک ان کا 5,28,000 روپے بل آ گیا. اور ایک شخص نے مجھے بتایا کہ اس نے بتایا پورے مہینے کا مجھے دسمبر 2022 سے دسمبر 2023 تک اس کا میکسیمم جو بل آ رہا تھا وہ 3,55,000 اس کا میکسیمم بل آیا تھا, اس کا 12,60,000 روپے بل آیا. اس نے کہا کہ جب بتائیں کہ اتنا زیادہ کیا مارجن ہے ریسٹورینٹ میں یا بیکرز میں اس طرح کے یا ہوٹلز میں, کیا اتنا مارجن ہے 8 یا 10 لاکھ روپے کہ وہ لا کر بل ادا کرے. آپ یقین جانیں کہ لوگ اتنے سٹریس ہیں, بہت سارے لوگ. ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ اب ہمارے پاس خودکشیوں کے سوا دوسرا کوئی چارہ ہی نہیں رہا. اب تو لوگ کافی وہ اپنی جو یونین ہے ان کی ایسوسیشن ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں بتائیں ہمیں کرنا کیا ہے, ہمیں کہاں جا کے اجتماعی خودکشیاں کرنی ہے, کیونکہ ریسٹورینٹس ایسی. ہمارے ساتھ رہیے گا اجتماعی خودکشیوں تک جو ہے بات آپ پہنچی ہے. ہمارے ساتھ چودھری فاروق صاحب بھی ہیں, صدر آل پاکستان ریسٹورینٹس اینڈ بیکرز جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے. فاروق صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی آپ کا APN نیوز کا. سر بہت بہت شکریہ. فاروق صاحب آپ کا بھی شکریہ وقت دینے کے لیے. یہاں پہ ہم یہی سوال اوبویسلی ہم پوچھیں گے کہ جو تاجر برادران کی جانب سے ابھی یہ اندیا دیا گیا ہے کہ بھرپور ہڑتال کی جائے گی, یہ تو پھر بہت ہی زیادہ نقصان کی طرف چلی جائے گی بات. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ صرف گیس سے متعلق ہی تحفظات ہیں یا دیگر تحفظات بھی ہیں؟ جی اس میں ایشوز تو بہت سارے آ رہے ہیں, لیکن اس وقت جو سوئی گیس, نیچرل گیس جو ہمارے پاکستان میں پیدا ہوتی ہے, اس کا ایشو یہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن 8 نومبر کو جاری کیا جس میں قیمتیں 1 نومبر سے بڑھانے کا تھا, اور اس پہ ہم نے اسی دن سے ہی کام شروع کیا, اپنے لوگوں کو بھی بتایا, لیکن حکومت سے بھی یہ بات کی کہ بھئی یہ آپ کون سا نوٹیفیکیشن کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نیچرل گیس, جس کو پچھلے سال میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ انہوں نے کہا جی ہم اس کو کنورٹ کریں گے RLNG میں, ہمیں نوٹسز آ گئے. اس نوٹس کے بعد ہم نے مجبور ہو کے اوگرا آفس کا جب گھیراؤ کیا تو اس وقت کے جو منسٹر تھے مصدق ملک صاحب, انہوں نے ہمیں بلا کے انہیں جب ہم نے وہ نوٹس دکھائے تو میں وہ ویڈیو بھی آپ کو بھیج دوں گا. مصدق ملک صاحب کے یہ الفاظ تھے کہ یہ نوٹس بھیجنے کے بجائے اگر گالی دے دی جاتی تو وہ یعنی یہ نوٹس اس گالی سے بھی برا ہے. تو یہ حکومت نے خود مانا. خیر وہ ہم نے اس وقت کیس میں بھی کیے, ہم عدالتوں میں چلے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ, ان دونوں کورٹس نے اوگرا کو پابند کیا کہ آپ تاجر برادری کو سنیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں.
تو جب وہ ہمارے کیس کی ہیئرنگ چیئرمین اوگرا نے کی تو انہوں نے وہ نوٹس واپس لے لیے. تو میں بتاتا چلوں کہ آج بھی وہی چیئرمین اوگرا ہیں اور حکومت کو یہ تجویز بھیجی گئی کہ جی گیس کی قیمتوں میں 135% کمرشل اور جو ڈومیسٹک گھریلو صارفین ہیں ان کے 500% تک کا اضافہ. اب یہاں پہ ایشو کیا ہے کہ جو کمرشل سیکٹر ہے ان کو بل آ چکے ہیں. ہماری قوم ایسی ہے کہ جب ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے تو اس وقت ہمیں پریشانی لائق ہوتی ہے جی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے. پہلے چاہے جتنا جس کو بتاتے رہیں وہ سوئے رہتے ہیں. تو اب جب کمرشل سیکٹر میں ابھی جس طرح انوار عباسی صاحب بتا رہے تھے لوگوں کو جب بل آئے تو میں ایک چھوٹے تاجر کی بات کروں گا جس کا بل 50,000 تھا یا 80,000 روپے تک تھا. یہ وہ تاجر ہے جو اپنے ڈھابے اور اس ٹائپ کا ہے جس نے اپنی مزدوری وہی کرنی ہے جس سے گھر کا راشن آئے گا. تو اب جب اس دفعہ کے بل وہ دیکھ کے تو انہوں نے تو ایسا کچھ کمایا ہی نہیں ہے. ان کے پاس وہ کسٹمر جو ہیں وہ سٹوڈنٹس ہیں, مزدور ہیں, مسافر ہیں یا دوسرے شہروں سے آ کے سرکاری ملازمین ہیں جو جابز کرتے ہیں. تو 32,500 روپے جو سرکاری ملازم جس کی تنخواہ ہے وہ یہاں اگر کھانا ہی کھائے گا تو جو روٹی کی قیمت اس وقت 25 روپے ہے جو کہ میں نے پچھلی دفعہ نوٹیفیکیشن آنے کے بعد بھی بڑھائی نہیں تھی. اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ ہم نے قیمت نہیں بڑھانی کیونکہ اس وقت عوام میں وہ سکت ہی نہیں ہے. یہ مہنگائی بالکل ایسا ہی ہے کہ عوام ابھی بہت ہی بری صورتحال میں ہے. چودھری صاحب ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کسی حکومتی نمائندے کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہو؟ جی ہماری آج بات ہوئی ہے پیٹرولیم منسٹر جو ہیں ان کے سٹاف سے, ان کے آفس سے. انہوں نے آج کا ٹائم ہمیں کہا ہے کہ آج دن میں آپ ملاقات کے لیے آئیں. ابھی انہوں نے ٹائم طے نہیں کیا لیکن یہ انہوں نے کہا ہے تو آج ہماری ملاقات ہونی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس وقت میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. وقت کی ضرورت ہے, اس میں کوئی اضافہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں, لیکن آپ امپورٹ کردہ جو RLNG ہے اس کی قیمت سے بھی پاکستان میں پیدا ہونے والی نیچرل گیس کی قیمت اس سے بھی بڑھا کے زیادہ لے جائیں گے. یہ ظلم کی انتہا ہے. میں ABN کے توسط سے آج پاکستان کے عوام کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس وجہ سے میرے خیال ہے خاموش ہیں کہ آپ کے بھی بل نہیں آئے. جب بل آئیں گے تو آپ عوام کو بھی لگ پتہ جائے گا کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ ہے. سر عوام کو تو سر لگ پتہ گیا ہے, بلکہ بلوں میں انہوں نے کئی ایسے خاندان ہیں جو کہ اجڑ بھی گئے, انہوں نے خودکشیاں کر لیں, خود کو جو ہے انہوں نے جلا بھی دیا. یہ تو گزر ہی رہی پوری عوام اس سے. ابھی جب آپ کی ملاقات ہوگی آج آپ کون کون سے مطالبات سامنے رکھیں گے؟ جی ہمارے ان سے یہی ہوں گے کہ یہ جو نیچرل گیس ہے اس کی قیمت, اچھا اس میں ایک چیز اور بتانے والی ہے. نیچرل گیس جو پنجاب پورے کی 100% ہے اس میں جو کمرشل سیکٹر ہے اس کو صرف 2.5% دی جا رہی ہے اور جو گھریلو صارفین ہیں ان کو 1.9% صرف دی جا رہی ہے. تو جب آپ 1.9 نہیں 19% دی جا رہی ہے. 19% گھریلو صارفین کو دی جا رہی ہے اور 2.5% کمرشل سیکٹر کو دی جا رہی ہے. باقی دیگر بڑی فرٹیلائزر اور اس طرح کی کمپنیوں کو دی جا رہی ہے. تو یہ جو اتنی تھوڑا سا حصہ آپ عوام کو دے رہے ہیں تو اس عوام کے اوپر آپ بوجھ بھی اتنا ہی ڈال رہے ہیں, بھی لٹکا دی ہے. اچھا انوار عباسی یہ بتائیے گا, اتنا زیادہ سب کا. اچھا انوار آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے حکومتی کسی وفد سے یا نمائندے سے, ان کا کیا اس کے اوپر موقف ہے؟ دیکھیے یہ 2 دن قبل ہی یہ بل آئے, جس طرح چودھری فاروق صاحب نے بتایا کہ یہ ابھی صرف کمرشل جو صارفین ہیں ان کے بل آئے ہیں, ابھی جو گھریلو صارفین ہیں ان کے بلز نہیں آئے. جب ان کے بل آئیں گے تو انہیں بھی اندازہ اس چیز کا ہو جائے گا. اور مزید میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ جس طرح یہ کمرشل صارفین ہیں, جس طرح ریسٹورینٹس ہیں, بیکرز ہیں یا ہوٹلز ہیں, ان کا یہ بھی موقف ہے کہ گیس 3-4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, وہ
वहां पर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद उनके बिल इतने ज्यादा आए हैं। अब सूरत हाल ये है कि 2 दिन कबल भी जो रेस्टोरेंट एंड बेकर एसोसिएशन की जानब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, चौधरी फारूक साहब वहां पर थे और वहां पर ये मुतालबा किया गया था, 15 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी कि 15 दिसंबर तक ये जो जायद बिलों में इजाफा किया गया इसे वापस किया जाए। साथ ही ये भी कहा गया था, चौधरी फारूक साहब ने बात की कि ठीक है अगर कीमत बढ़ानी है तो मुनासिब बढ़ाएं, 193% अगर इजाफा किया जाएगा और जो पर यूनिट था MMBTU वो पहले 1300 से कमर्शियल सार्फिन का 3900 रुपए पर MMBTU कर दिया गया, तो ये ज्यादती है, ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और इसके अलावा जो छोटे ताजर है, जिस तरह रेस्टोरेंट एसोसिएशन के कुछ लोगों से मेरी बात हुई, गुज़श्ता रोज भी मैंने एक पैकेज किया था, उस पर उनका ये कहना था कि आप बताएं कि अब जो आम अशियाए ज़रूरिया है जो यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं, जैसे आटा, घी, चीनी है, दूध है, उनकी कीमतें ऑलरेडी डबल हो चुकी हैं। फिर बिजली के बिलों में उन्होंने कहा, उनको लोगों का कहना था कि मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और अच्छा अनवार, ये भी बताइएगा कि एक और भी खबर हमारे तक पहुंची है, उसकी आप तस्दीक कर सकते हैं कि कोई रकम भी जो है तजवीज़ की गई है, जैसे मिसाल के तौर पे 50-1000 रुपए एज सिक्योरिटी जिनके मीटर्स लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें मुनीर ये होता है कि जब आपका बिल अगर रूटीन से आ रहा है, अगर 1.5 लाख रुपए पर मंथ का आ रहा है, तो SNGPL के पास आपकी जो सिक्योरिटी फीस होगी वो 3 लाख रुपए डिपॉजिट होगा। अगर आपका एक्सीड करेगा 1.5 लाख से, अगर 2 लाख आएगा तो मजीद आपको 1 लाख रुपया साथ ही सिक्योरिटी फीस भी देना पड़ेगी। अब जिस सारिफ के बिल अगर जिसका 3 लाख से 6 लाख रुपया अचानक आ गया, अगर उसकी सिक्योरिटी फीस अगर SNGPL के पास है वहां पर 5 लाख है, तो फिर यकीनन उसे 2 लाख एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीस भी साथ अदा करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा जुल्म है ऐसे छोटे ताजर तबके पर, और वो काफी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनवार, ये तो बहुत ही बड़ा जुल्म है आम आदमी के लिए, आवाम के लिए।